بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو دی اسمارٹ اسکول رائمنڈ کیمپس نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دوسرے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل مرزا ادیب جو لوح اور قالین کے مصنف ہیں ان کا تعارف دیکھا تھا، تو آج ان کے تعارف کے بعد ہم ان کے سبق لوح اور قالین کی طرف آتے ہیں۔ تو سبق کی طرف بڑھنے سے قبل اس سبق کا مختصر سا خلاصہ اور اس سے اخذ ہونے والے جو اخلاقی سبق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ جو دیکھیے گا مختصر سا ہے کہ اختر ایک غریب مصور تھا اور سیر تجمل نے اسے اپنی کوٹھی میں اسٹوڈیو کے لیے ایک کمرہ بنا کر دیا تھا جہاں وہ تصویریں بنایا کرتا تھا۔ سیر تجمل یہ تصاویر اپنے دوست و احباب کو تحفہ دان دیا کرتا تھا اور یوں اس کا معاشرے میں ایک برم بنا ہوا تھا کہ وہ ایک غریب پرور انسان ہے، کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ ان تصاویر کے بدلے وہ اختر کو پیسے اور بہت ساری اس کو دوسری سہولیات دیتا تھا، مگر اختر ضروریات زندگی سے بے نیاز ہو کر اپنا فن کھو چکا تھا، کیونکہ اس کو ضروریات زندگی اس کی پوری ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے فن کو جو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اب وہ خود تصاویر بنانے کے بجائے اپنے ایک غریب مصور دوست نیازی سے تصاویر بنوایا کرتا تھا۔ جیسا وہ خود غریب تھا اس کے دوست بھی ویسے ہی غریب تھے، تو نیازی کو بھی رقم کی ضرورت تھی، چونکہ اس نے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی، اس لیے اس کو جو رقم کی اشد ضرورت تھی۔ تو دونوں دوستوں نے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے سودا کر لیا اور نیازی تصاویر بناتا اور اختر وہ تصاویر اپنے نام سے سیر تجمل کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ جب اس حقیقت کا پتہ سیر تجمل کو چلا تو اس نے اختر کو دھوکے باز کہا اور اس کو بدذات کہا، نیچ ذات قرار دیا۔ تو تصویروں کی سالانہ نمائش جب ہوئی تو نیازی کی بنائی ہوئی تصویر جو اس نے اختر کے حوالے کی تھی وہ اول انعام کے حقدار ٹھہری۔ تو اب وہ اس کو اپنی تصویر کہہ بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ وہ اختر کو دے دیا کرتا تھا اور اختر اس کو اپنے نام سے تجمل کے حوالے کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح حقیقت نے اختر اور نیازی دونوں کو پشیماندہ کر دیا، دونوں کو نڈال کر دیا۔ نیازی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اختر نیازی کی خودکشی کا باعث تجمل سیٹ کو قرار دیتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو سیٹ تجمل ہے اس نے نہ صرف ایک جو فنکار سے اس کا فن چھین لیا ہے بلکہ ایک فنکار اس کی وجہ سے موت کی اتھاہ گہرائیوں میں جو اتر چکا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ہر جو ہماری کتاب میں شامل سبق ہے وہ صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس سے کوئی سبق بھی اخذ کرنا چاہیے۔ تو جو یہ ہمارے کتاب میں شامل سبق لوح اور قالین، اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ لوگ بظاہر جیسے دکھائی دیتے ہیں اندر سے ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا لوگوں کا عام وتیرہ، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہے۔ جیسے اختر جو نیازی سے تصویریں بنوا کر اپنا مقام اور وقار بڑھاتا رہا، اور جس طرح تجمل حسین نے اختر کے فن کو ذریعہ بنایا اور معاشرے میں اس نے نام کمایا، جس طرح اختر کے ضمیر نے نیازی کو خودکشی کی خبر سن کر اسے برا بھلا کہا، یعنی کہ اس کا جو ضمیر تھا وہ جاگ اٹھا اختر کا، اور اس نے تجمل حسین کو قاتل کہا۔ جب انسان کی اصلی حقیقت سامنے آتی ہے، جب اس کی اصلیت واضح ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں پھر شرمسار اور ذلیل ہوتا ہے، ذلت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، اور لوگ اپنی ترقی کے لیے دوسروں کو سیڑھی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام جو وتیرہ بن چکا ہے کہ لوگ دوسروں کو اپنے جو کام نکلوانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا، اور اس سے حاصل ہونے والا جو اخلاقی سبق تھا وہ جو کچھ اس طرح۔ تو عزیز طلبہ، ہم اب اصل سبق کی طرف آتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس سبق کا نام لوح اور قالین، جیسا کہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں کچھ کردار ہیں جو ایک ڈرامے کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں، اور ڈرامے کی جو کامیابی کا انحصار ہوتا ہے وہ اس کے کرداروں کے جو محاورے ہوتے ہیں، جو مکالمے ہوتے ہیں، ان پر ہوتا ہے، اور جس قدر جو ڈرامے کے جو کردار اچھے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے وہ ڈرامہ اس قدر ہی کامیاب ہوگا۔ تو اس کے کرداروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بابا کا کردار ہے وہ ایک نوکر ہے، اور تجمل ایک سرمایہ دار ہے جو معاشرے میں ایک جو امیر شخص ہے جو لوگوں کی جو بھلائی کے لیے کام کرنے کا ایک ڈھونگ رچاتا ہے۔ اور اس کے بعد اختر ایک مصور ہے جو تصاویر بناتا ہے، مصوری کرتا ہے۔ اور اس کے بعد رؤف
جو اس ڈرامے کا ابھی ایک کردار ہے وہ تجمل کا ایک پرائیویٹ سیکٹری ہے، جو پرائیویٹ سیکٹری کے طور پر جو کام کرتا ہے، تو یہ اس کے کردار ہیں۔ اب جب بھی ڈرامہ کو شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایک منظر بنایا جاتا ہے، اس کے لیے جو ایک بیک گراؤنڈ ہونا ایک جو لازمی ہے، تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے لیے بھی ایک جو منظر بنایا گیا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے جو ہم اب سبق کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط کا ایک وسیع کمرہ، یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں، شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے، قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح، روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے، جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دو چار لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس کے لیے جو منظر بنایا گیا تھا اس ڈرامے کے لیے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، جو اس کی مختصر سی میں آپ کے پاس سامنے تشریح رکھتا ہوں۔ اختر کو جو ملنے والا کمرہ کے اندر سے یہاں پہ منظر بڑا خوبصورت بیان کیا گیا کہ جو سیٹھ تجمل نے اس کے حوالے کیا تھا۔ کمرے کی جو شمالی دیوار تھی کے ساتھ ایک الماری بنی ہوئی تھی، اس الماری میں وہ کتابیں ہیں جن پر جو باقاعدہ جلد کی گئی ہے، مجلد کہتے ہیں جلد کی ہوئی کتابوں کو۔ انگیٹھی اور چھوٹی میزوں پر تازہ پھول رکھے ہوئے تھے، ان کے گلدستے بنائے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی کپڑے کے پردے لٹک رہے تھے، یعنی کہ نہایت نفیس اور خوبصورت پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے درمیان میں چھوٹی میز پر ایک موٹا کپڑا موجود تھا جو ابھی تک سادہ اور کورا ہے، یعنی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا، اور جو یہ کپڑا ہے، یہ جو تصویر بنائے ہوئے کپڑا، اس کو کینوس کہا جاتا ہے، اور جس سٹینڈ پر وہ کپڑا لگایا جاتا ہے اس کو ایزل کہتے ہیں، اور وہ کپڑا اس پر بالکل وہ سادہ، ابھی تک اس پر کوئی تصویر نہیں بنائی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تپائی پر رنگوں والے ڈبے اور چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں جو ہم عام گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں کئی قسم کے قلم اور تصویریں بنانے والا دوسرا سامان جو ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری جو مصور کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ گرمیوں کے آغاز کی ایک صبح ہے، اور اس وقت دھوپ جو روشن دانوں سے جو کمرے کے روشن دانے ان سے کمرے کے اندر آ رہی ہے۔ یہ تھی اس کے مختصر سی جو تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے بعد ہم ان کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں، جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے النشاط، یہ تجمل کی کوٹھی کا نام ہے۔ اس کے بعد وسیع کا لفظ استعمال ہوا ہے، کھلا، اسٹوڈیو فوٹوگرافی کا کمرہ، آراستہ سجا ہوا، قالین غلیچے کو کہا جاتا ہے، یہ جو ہم گھروں میں بچھاتے ہیں، شاہکار فن پارہ، مجلد جلد کی ہوئی کتاب کو کہا جاتا ہے، جس پر باقاعدہ جلد ہوتی ہے اس کو مجلد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارنس، یہ کارنس ہے، کارنس منڈیر کو کہا جاتا ہے، تپائیاں چھوٹی میز کو کہا جاتا ہے جو ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتی ہیں، گول جو میز ہوتی ہے، مزین سجے ہوئے گلدان، پھول، وسط درمیان، ایزل لکڑی کا قالب جسے ہم جو انگریزی میں سٹینڈ کہتے ہیں، کینوس نقاشی کا کپڑا، یعنی کہ وہ کپڑا جس پر تصاویر بنائی جاتی ہیں، یہ ایک ولایتی کپڑا ہوتا ہے
جو تصویروں کے لیے اور جو مصور استعمال کرتے ہیں، خاص ان کے لیے ہوتا ہے۔ جھاڑن، گرد اڑانے والا کپڑا۔ اور آج کی آپ کی جو ڈائری ہے، وہ الفاظ کے معنی جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، یہ آپ نے اپنی جو کتاب پر لکھنے ہیں اور یہ یاد بھی کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقتباس کی تشریح: شمالی دیوار سے لگی ہوئی یہاں سے لے کر دھوپ اندر آ رہی ہے، یہاں تک آپ نے اپنے رجسٹر پر، اردو کے رجسٹر پر، اس کی تشریح کر کے لانی ہے۔ اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، اور اس سے محفوظ رکھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اپنے گھر میں ہی قیام پذیر رہنا ہے۔ تو آپ گھر میں ہی رہ کر اس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔